clear that they intend to extinguish all prospects for Palestinian freedom, statehood, and self-determination. Under this government, the Israeli military has accomplished several alarming records. A new high in the killing of innocent Palestinian civilians, a new peak in demolishing homes, a new height in Palestinian imprisonment, a new level of disrespect and intrusion into Al-Aqsa Mosque, the third holiest mosque for 2 billion Muslims worldwide. In just 1 week since the bombardment of Gaza commenced, Israel has dehumanized Palestinians by labeling them as human animals. They advocated for destroying the lives of over 2 million people residing in Gaza. They seized all essential resources, including medicine, food, water, and electricity. They internally displaced 25% of Gaza's population. It caused the death of over 2,000 civilians, with over 50 of them being women and children. Injured over 8,000 Palestinians, demolished hundreds of buildings, and wiped out numerous neighborhoods. Israel is continuing its plan to force a mass displacement of over 2 billion Gaza residents to the Sinai Desert in Egypt, resulting in a third catastrophe, third Nakba, following the 1948 and 1967 catastrophe. Here I would say to the Israelis, we as Palestinians have only two options: either to live above our land, free, with dignity, or to die under it, and we have got no third option. I would like to, in this occasion, send two messages. The first message is directed to the United States government and the UK government. The second will be to the Muslim community in the UK. For the United States and our government here in the UK, I say, I urge you to consider your support for Israel, which has committed numerous atrocities and war crimes. Such actions to continue merely to maintain control over Palestinian lands, their future, will only lead to more wars, more casualties, and greater instability in the entire region. For our Muslim community here in the UK, especially the youth, hear me clearly, please. I want to emphasize that the Jewish people worldwide are not our adversaries, they are our enemies. The Jewish community in the UK comprises our friends, neighbors, and colleagues. They are responsible for the Palestinian struggle. Our adversaries are the Zionist movement, which has exploited and misused the Jewish faith for further their inhumane and fascist ideology. Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! Palestine will be free! Palestine will be free! 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 Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! Finally, I call upon the authority to cut all ties and to put out from this so-called Oslo Accord that has resulted in nothing but more suffering to the Palestinians. I call the Egyptian authorities to open the borders with Rafah to allow a humanitarian aid to the Palestinians. I call upon Jordan and Egypt to suspend their agreement
with Israel. I call Bahrain, United Arab Emirates, and Sudan to suspend their normalization with the Israeli occupation. I call for Saudi Arabia. Saudi Arabia, which is one of the most important countries for the Muslim world, not to even think of meeting or normalizing relations with Israel. I call upon the governments of Turkey, Pakistan, Malaysia, Indonesia, the major countries in the Muslim world, to take their role in the international arena and put pressure to end the suffering of the Palestinians. And lastly, I ask Allah to engulf the people of Gaza and the West Bank with His mercy. Thank you for your attendance today. Hello, I'm Chris Williamson. I was the MP for Derby North until thank you for that welcome. I was the MP for Derby North until 2019, but I was forced out of the Labour Party because of my outspoken support for the Palestinian people and for my criticism of the Zionist entity. Since that time, I've continued to fight for Palestine, and I currently present the weekly programme called Palestine Declassified on Press TV, and it'll be on today at 5:30, and if you miss it you can watch it on Rumble and on Twitter. But you know, the heartfelt and reasonable plea to say from the river to the sea, Palestine will be free. Incredibly, Suella Braverman, the Home Secretary, has written out to every single chief constable in this country to suggest that such a phrase should be treated as a criminal offence. The political class in this country has lost their mind. They seem to be working as agents for the Zionist entity, but they're supposed to be our representatives, not the representatives of Israel. And we need to raise our voice to say that in a democracy you represent the British people, not the Israeli people. And then we had the appalling spectacle of the leader of the Labour Party, Sir Keir Starmer, when he was asked about the Israeli plan to basically impose a medieval siege on Gaza, cutting off water, cutting off energy. This is expressly forbidden by Article 54 of the Geneva Convention. But what did Sir Keir Starmer say? This man, who was apparently a human rights lawyer, said that Israel had the right to do that. No, they do not. It is against international law. It is against all norms of decency. What we're seeing here is a genocide, or an attempted genocide, against the Palestinian people. And they're being aided and abetted by the corporate media who are trying to manufacture consent for a genocide against the Palestinian people by repeating lurid headlines which are plain, flat-out lies. When the resistance fighters broke out of the concentration camp that is Gaza and tried to reclaim what is Palestine, we heard these lurid tales about raping, about beheading babies. These are all complete and total lies, and yet we see many in the mainstream media and politicians continuing to repeat these lies. Anthony Blinken, when he met the revolting spectacle on Benjamin Netanyahu yesterday, repeated that appalling calumny. It's an absolute outrage. And then we hear that the prisoners of war that were captured by the Palestinian resistance fighters referred to as hostages. Well, I'll tell you about hostages, because what the Israeli regime does on a routine basis
is they take hostages, they take Palestinians hostages. And at the moment there are 1,117 Palestinian people languishing in Israeli dungeons on administrative detention. That is a hostage situation. And what about the 2 million plus people living in Gaza? Are they being held hostage in the concentration camp, which is Gaza? And you know, there are 700 Palestinian children who are arrested and detained every single year. What an absolute outrage, what a disgrace. And what a shame it is that our mainstream media and our politicians are continuing to support this rogue entity, the Israeli regime. But you know, we've already heard, haven't we, today, that Israel is in breach of international law. Yes, they are in breach of international law. It's Israel which is in breach of international law, not Palestine. Let that message be loud and clear. And Adrian said that it was almost inevitable that the Palestinian resistance would break out of the concentration camp that is Gaza. I think it was absolutely inevitable, because what we've seen is Israel, since it was established in 1948, waging a campaign of oppression and terror against the Palestinian people. And then they went further, didn't they, in 1967 and occupied yet more land, and they're still not satisfied, and they are still evicting and throwing out of their homes Palestinian people on a routine basis. It's absolutely disgraceful and shameful, and we should always speak out against it. But I say it was absolutely inevitable, because every single peaceful attempt to try to get a reasonable solution from Oslo to the Great March of Return spurned by the Israeli regime. And on the Great March of Return, what did we see? We saw Israeli snipers shooting peaceful Palestinian protesters with exploding bullets, so that when people were wounded, they had very little chance of recovering from that wound. And it would almost inevitably mean that if they were shot in their arm or their legs, that they would have to have their arm or leg amputated. And we saw them as well celebrating the fact that they were killing medics, they were killing journalists. This is all, of course, against international law, but they seem to be impervious. And we need to make sure that we get the message out to our politicians, who are absolutely useless on this issue. As I've already said, their job is to represent us and to stand up for international law, and they should be demanding that Israel complies with international law, and they should be imposing sanctions at the very minimum on the Israeli regime, not as the United States are doing, sending aircraft carriers into the Mediterranean. Are we going to see US Air Force planes strafing and bombing the Palestinian people? Isn't it bad enough supplying the arms and the ammunition so that the Israeli military can wreak absolute carnage on the Palestinian people? Isn't that enough? Surely, if you believe in the so-called rules-based system, if it applies, then it should apply to the Palestinian people, and it should certainly apply to Israel, and they should be called to account for their war crimes. And what are we seeing Israel doing? Reports that they're going to cut off the internet to Gaza. Why are they doing that? Because they don't want the world to witness the genocide that they are trying to perpetrate against the Palestinian people. And we need to speak out as loudly as we can against that. But I'm sick to death of the mainstream media referring to the Palestinian resistance as militants and terrorists. They are freedom fighters. The terrorists and the militants are the illegal settlers for the Israeli occupation forces. They're the militants. They're the terrorists. So let that message go out from Derby today, that we say enough is enough. Long live Palestine. Long live Gaza. Free, free. Free, free. Free, free. From the rivers to the sea. Palestine will be free. Takbir. Takbir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
قد جئتكم ببينة من ربكم وارسل عليكم بني إسرائيل. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم كما قال عليه السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. میرا اور آپ کا آنا یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. بنی اسرائیل کو فرعون نے جب غلام اور سلیب بنایا تھا، بنی اسرائیل کے پیدا ہوتے بچوں کو فرعون قتل کر دیتا تھا، فرعون ان پہ ظلم و ستم کر دیتا تھا. افسوس وہ تو بچوں کو پیدا ہوتے وقت قتل کرتا تھا. اسرائیل ظالم ہمارے پیدا شدہ بچوں کو قتل کر رہا ہے. اسرائیل غزہ کے اندر 700 سے زیادہ چلڈرن بچے کل کر دیے ہیں. اس اسرائیل نے وہ فرعون اللہ نے اس کو نیل میں غرق کیا ہے. یہ اسرائیل اس دور کا فلسطینیوں کے مسلمانوں کے لیے فرعون ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ اسرائیل فرعون بھی غرق ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فرعون کو قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. یا فرعون، میں رب کی طرف سے میں دلیلیں لے کے آیا ہوں اور میں تجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں فارسل معی بنی اسرائیل. تم نے بنی اسرائیل کو سلیب بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تجھے میں آرڈر کرتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فری کر دے، اپنی غلامی سے ان کو آزاد کر دے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو میرا رب حکم فرمائے گا. پھر اللہ نے جب حکم دیا تھا فرعون کو، اللہ نے کس طرح دریائے نیل میں غرق کیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مومنوں کو لے کے جب دریائے نیل کے اندر داخل ہوئے تو راستہ بن گیا. فرعون کی فوج اور آرمی جب پیچھے دریا کے اندر داخل ہوئی تو پانی مل گیا. سارے فرعونی، سارا لشکر، ساری آرمی فرعون کی دریائے نیل میں غرق ہو گئی. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس طرح فرعون کی ظالم آرمی کو جو بنی اسرائیل پہ ظلم کرتی تھی ان کو غرق کیا ہے، اسرائیل کو غرق کر دے، اسرائیل کو غرق کر دے، اسرائیل کو غرق کر دے. برادران اسلام، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوشچن کرتا ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی پوچھتا ہوں، UN سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جبراً ظلماً ہمارے گھر میں داخل ہو تو کیا ہم لیٹ جائیں گے؟ ہم لیٹ جائیں گے؟ نہیں، ہم اس ظالم کا مقابلہ کریں گے، اس ظالم کو روکیں گے. ہمیں ہمارے گھر سے کیوں بے عزت کرتے ہو؟ اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کو، ان کے گھروں کو اس نے گرا دیا ہے. وہ مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرتا ہے. اس لیے ٹیررسٹ یہ فلسطینی نہیں ہے، سب سے بگ ٹیررسٹ اسرائیل ہے. ہمارے اس ملک انگلینڈ کو سوچنا چاہیے کہ غزہ کے اندر جو سینکڑوں بچے شہید ہو گئے ہیں، خواتین وومین شہید کر دی گئی ہیں اور 100 بلین ڈوز کر دی گئی ہیں، پھر بھی 7 ملین پاؤنڈ کی ایڈ اسرائیل کو دی جا رہی ہے. اسرائیل کو
ایڈ دی جا رہے کتنے ملین. کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو ڈیسیژن UN نے فلسطین اور اسرائیل کے لیے کیا تھا وہ 2 اسٹیٹس کا ہے، 2 ملکوں کا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے، ڈربی کے تمام، انگلینڈ کے تمام مسلمانوں کا، کرسچنوں کا، سب کمیونٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو بانڈ کیا جائے اور فلسطینیوں کی اسٹیٹ اور ریاست کو قائم کیا جائے. یہ فساد تب ہوگا، لیکن یاد رکھیں UN اپنی قراردادوں پہ عمل نہیں کرتا. 14 قراردادیں اس مسئلہ پہ پاس ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف فلسطینی مظلوم ہے. یہ UN ظالموں کے سپورٹر ہے، مظلوموں کے خلاف ہے. ہم UN کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں. UN کی مذمت کرتے ہیں کہ تم ظالموں کے سپورٹر ہو، مظلوموں کو کل کروا رہے ہو، مظلوموں کے گھروں کو، ان کی بلڈنگوں کو تم ڈسٹرائے کر کے ان کو بے گھر کر رہے ہو. ہمارا آج کا پروٹیسٹ جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی دوسرے ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہمارے بھائی ہیں. کون سے بھائی؟ یہ جو ہماری برادریاں نہیں، وہ انٹرنیشنل برادری، کلمے کی برادری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس برادری کے اعتبار سے فلسطینی ہمارے بھائی ہیں. آج ہم ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں. میں نے کل جمعے کے اندر یہی کہا تھا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی سپورٹ کے لیے یہاں پروٹیسٹ کریں گے. الحمدللہ ہم نے آج پروٹیسٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. آخری بات، مسلم حکمرانوں سے، جو مسلمان حکومتیں گورنمنٹیں ہیں، ان سے میرا مطالبہ ہے، ظالموں، بحرین اور یہ جتنی اسٹیٹیں ہیں، سوڈان، مراکو، تم نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. ظالموں، یہ اسرائیل تمہارا کلمے پڑھنے والے فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں. ظالموں، اپنے فیصلے کو واپس لو، اپنے فیصلے کو واپس لو. مسلمان حکمرانوں کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مورلی سپورٹ بھی کرے، ان کو کھانا بھی دے، فوڈ بھی دے، اور اسرائیل کے ظلم سے ان کو جبرن اپنی آرمی کے تھرو جہاد کا اعلان کر کے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو سیو کریں. الحمدللہ آج اس مقصد کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کا اہتمام کیا تھا. ہمارے نوجوان، میں کس کا نام لوں، انہوں نے خوبصورت انتظام کیا، سپیکر کا انتظام کیا. برمنگھم سے ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ وہاں سے پوسٹر بھی بنا کے لائے، اور یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں یہ برمنگھم سے بنا کے لے کے آئے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم دعا کرتے ہیں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ پوسٹر ہے، پلیز ان کو پھینکنا نہیں. جو مسجد والے نمازیوں کے پاس ہے وہ سیدھے مسجد میں لے جائیں. باقی جتنے پوسٹر ہیں یہاں ڈیر کرے. عزیز امجد صاحب جو ہیں ان کو سیو کر کے مسجد میں لے کے آئیں گے. اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین، تیری بارگاہ قدسی صفات میں ہم گناہگار اللہ پاک کی دعا و التجا کرتے ہیں. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مولا کریم مدد فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حلف فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ اسرائیل کے ظلم سے سیفٹی عطا فرما. اللہ کریم، جس طرح اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ خزانہ غیب سے ایسی پاور اور ایسی طاقت عطا فرما جو اسرائیل کے ہاتھوں کو توڑ دے، اسرائیل کے ظلم کو وہ بند کروا دے. یا اللہ ایسی قوت، ایسی پاور ہمیں خزانہ غیب سے عطا فرما. اللہ کریم، فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کی غلامی سے آزادی نصیب فرما. ان کو یا اللہ ہمیشہ کے لیے سیف فرما. اللہ کریم، جو مسلم کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز جو ہے جو فلسطینیوں کی جو مولا کریم ایز اے ہیومن رائٹس کے امداد اور سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ کریم، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب فرما. اللہ اسی طرح کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ہندوستان کی قتل و غارت، ہندوستان کے ظلم و ستم سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری مسلمانوں کو بھی یا اللہ آزادی عطا فرما. اللہ کریم، تمام مسلمان حکمرانوں کو یونٹی عطا فرما اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما کہ وہ فلسطینیوں کی حفاظت کر سکے. یا اللہ کریم، یہ جتنے تیرے بندے بندیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئے ہیں، میری بہو بیٹیاں آئی ہیں اور نوجوان بزرگ آئے ہیں، یا اللہ یہ محض تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ ان کا آنا قبول فرما، ہماری اس کوشش کو قبول فرما. ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اللہ ہمیں 5 ٹائم پرے سچا پکا 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ کریم، ہم نے مسجد میں یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے، ان کے لیے چندہ جمع کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی جو منی ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ فلسطینیوں تک پہنچائیں گے. یا اللہ ہماری کوششوں کو، ہماری اسٹرائک کو قبول و منظور فرما. اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا یہ ملک انگلینڈ ہے، ہم اس کی خوشحالی چاہتے ہیں، اس کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں کی مہنگائی کو اللہ کریم دور فرما. اے اللہ، ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں تجھ سے انتظار کرتے ہیں، فلسطین کی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.